بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں ایک کلیگ کے ولیمے کی تقریب میں جانا ہوا۔ پاکستانیوں کی پرانی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے مرد حضرات کو کھانا پیش کیا گیا، جبکہ صبح سے ماؤں کے ساتھ آئے بھوکے بچے 2 گھنٹے صرف کھانے کی مہک پر ہی گزارا کرتے رہے اور بھلک بھلک کے ماؤں کے پلو کھینچتے رہے۔ خیر، حضرات کے طعام سے فارغ ہو کر زنان خانے میں کھانا کھولا گیا۔ اب چونکہ خواتین کا انتظام ہی الگ تھا تو تمام خواتین ریلیکس ہو کر کھانا کھانے لگ گئیں۔ کچھ خواتین جو بڑی چادر یا عبایا میں تھیں، ان کو بھی کھانے کے دوران نقاب ہٹانا ہی تھے، سو اطمینان سے ہر میز پر کھانا کھایا جا رہا تھا کہ اسی دوران دانتوں میں خلال کرتے، مونچھیں صاف کرتے 15-20 مرد حضرات آن دم کے۔ کیونکہ وہ خود کھانا نوش کر چکے تھے، اس لیے حسب عادت و روایت خواتین کے سر پر سوار ہونا بنتا تھا۔ کوئی کسی ٹیبل پر پہنچ گیا، کوئی کسی پہ، کسی میز پر کسی کی زوجہ بیٹھی تھی تو کسی میز پر ان کی خالہ، لیکن کسی کو بھی یہ خیال نہ تھا کہ اس میز پر چند نامحرم خواتین بھی بیٹھی ہیں جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ جو پردہ دار خواتین تھیں کھانا چھوڑ کر نقاب کرنے لگیں، سجی سنوری خواتین کسمسا کر دوپٹے سنبھالنے لگیں۔ ہر میز پر 1 یا 2 معزز حضرات پہنچ چکے تھے۔ کچھ خواتین نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا، کچھ کو مرد حضرات کھینچ کر لے گئے کہ بیویوں کا بھی اطمینان سے کھانا کھانا اتنا ضروری نہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب انتظام ہی الگ ہے تو خواتین کی طرف جانے کا مطلب کیا ہے؟ اگر ضروری بات کرنی ہے تو جیب میں رکھے موبائل کا پھر کیا مقصد ہے؟ کسی خاتون رشتہ دار کی بہت یاد ستا رہی ہے تو ان کو فون کر کے حال سے باہر کیوں نہیں ملا جا سکتا؟ بات کھانے کی بھی نہیں، لیکن جن خواتین کی بے پردگی ہوتی ہے اس کا کوئی مداوع نہیں کسی کے پاس۔ ان کی ذہنی اذیت کا ادراک کر سکتا ہے کوئی؟ ایک نامحرم نظر ان کے لیے کسی برچھی سے کم نہیں۔ جہاں مخلوط انتظام ہو وہاں تو یہ سب نارمل ہے، لیکن جہاں مرد و زن کا الگ الگ انتظام ہو تو وہاں مردوں کا آنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر آپ مرد ہیں تو آئندہ اس روش کو اپنانے سے باز رہیں۔ خواتین ہیں تو اپنی فیملی کے مردوں کو یہ بات سمجھائیں کہ دوسری خواتین کا خیال کرتے ہوئے وہ لیڈیز کے حال میں مت گھسیں۔ مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ وہاں واقعی کسی کام سے آتے ہیں یا محض تاڑنے۔ یہ کسی بھی پڑھے لکھے معاشرے میں بہت معیوب حرکت ہے اور خواتین کی ذہنی اذیت کا باعث ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔